بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب چل رہا ہے ذکر اور حذف کا۔ ذکر کرنے کے جو اسباب تھے ان کو بیان کیا جا چکا ہے۔ ذکر کے جو اسباب تھے 6 بیان کیے، پھر حذف کے اسباب کا بیان شروع ہوا تھا اور صاحب کتاب نے حذف کے اسباب ترتیب وار 10 لکھے ہیں، اور 11ویں نمبر پر کہا ہے کہ فعل کی اسناد نائب فاعل کی طرف جب کی جائے تو اسے بھی حذف کے اسباب میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ترتیب وار 10 موقع حذف کے بیان کیے ہیں ان میں سے 7 کا بیان ہو چکا تھا کل تک۔ 8واں نمبر ہے آج، دیکھیں۔ والتعمیم باختصار، اور اختصار کی وجہ سے تعمیم عام کرنا، جب کلمے کو لفظ کو حذف کر کے جملے کو اپنی بات کو مختصر کر دیا جائے تو وہ بات عام ہو جاتی ہے۔ مثال دے کر آپ کو یہاں سمجھا رہے ہیں۔ تو کبھی اس لیے کلمے کو حذف کیا جاتا ہے کہ حذف کر کے بات کو عام کرنا مقصد ہوتا ہے، کہ بات عام ہو جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، زیادہ سے زیادہ افراد کو شامل ہو۔ والتعمیم باختصار، اور اختصار کی وجہ سے تعمیم کرنا، عام کرنا۔ نحو جیسے واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے الی دار السلام، دار السلام کی طرف، جنت کی طرف۔ تو اب یہاں پر یدعو کا مفعول حذف کر دیا گیا، مفعول حذف کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت کی طرف، کس کو؟ مفعول کون ہے؟ تو حذف کرنے کے بعد اس میں تعمیم کی گئی، حکموں کو عام کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنے تمام بندوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے، بس شرط یہ ہے اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا اس پر عمل کرو۔ پہلے مذہب اسلام پر آؤ، قبول کرو اسلام کو، پھر جو اوامر ہیں، مناہی ہیں، منہیات ہیں، ان چیزوں سے باز رہو، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان پر عمل کرو، تو اللہ تعالیٰ جنت میں بلا رہا ہے سب کو۔ تو یہاں پر مفعول کو حذف کیا گیا، جیسے واللہ یدعو الی دار السلام، اصل میں کیا ہوتا؟ واللہ یدعو جمیع عبادہ، یہاں کس کو حذف کیا گیا؟ جمیع عبادہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو بلاتا ہے۔ لأن حذف المعمول یؤذن بالعموم، اس لیے کہ معمول کا حذف عموم کا اذن دیتا ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے کہ معمول کو حذف کرنا، مفعول کو حذف کرنا عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو اس لیے حذف کیا گیا تاکہ عموم کا فائدہ حاصل ہو سکے، حکم عام ہو جائے۔ نمبر 9، والادب، اور کلمے کو حذف کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے ادب، کسی کا ادب کرنا، رسپیکٹ کرنا۔ کئی باتیں وہ ہوتی ہیں جو ادب کی وجہ سے نہیں بولی جاتی، تو کسی کے ادب کی وجہ سے حذف کرنا۔ نحو قول الشاعر، جیسے شاعر کا قول، قد طلبنا فلم نجد لک فی السودد والمجد والمکارم مثلا۔ قد طلبنا، طلب یطلب، ہم نے طلب کیا، تلاش کیا، فلم نجد، تو ہم نے نہیں پایا، لکا، تیرے لیے، فی السودد، سرداری میں، اسودہ سرداری، سرداری میں، والمجد، اور بزرگی میں، شرافت میں، والمکارم، اور عمدہ اخلاق میں، اچھے اخلاق میں۔ تو ہم نے تیرے لیے سرداری میں، شرافت میں اور اچھے اخلاق میں نہیں پایا مثلاً، مثل، تیرے جیسا، تیرے جیسا۔ تو ہم نے سرداری میں، عمدہ اخلاق میں، شرافت میں تیرے جیسا نہیں پایا۔ تو یہاں کیا حذف کیا گیا؟ قد طلبنا لک مثلاً، قد طلبنا لک مثلاً، ہم نے تیرے لیے مثل تلاش کیا، تیرے جیسا تلاش کیا۔ تو یہ مثلاً جو ہے پہلا یہ حذف کر دیا گیا، جو طلبنا کا مفعول بنے گا، یہاں پر حذف کر دیا گیا۔ کیوں حذف کیا گیا؟
ادب کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے. ایک بڑی شخصیت ہے، آپ اس سے کہیں کہ ہم نے آپ کا مثل آپ جیسا تلاش کیا مگر مل نہیں پایا، آپ جیسا سرداری میں، بزرگی میں یا اچھے اخلاق میں آپ جیسا مل نہیں پایا. تو جب کہا ہم نے آپ کا مثل آپ جیسا تلاش کیا تو اس میں اس کا ادب نہیں ہے. کیوں؟ گویا کہ آپ یہ چاہ رہے تھے اس جیسا مل جائے تو پھر اس کی ضرورت ختم ہو جائے. یہی تو آپ چاہ رہے تھے، کوشش کر رہے تھے. تو اس میں ادب نہیں ہے. ادب یوں ہوگا کہ آپ جو مفعول ہے اس کو ذکر ہی نہ کریں، بس اتنا ہی کہ ہم نے تلاش کیا آپ جیسا، آپ کا مثل یہ کچھ نہیں. اگر یہ ذکر کر دو گے تو سامنے والے کا بھی دل دکھے گا، یار یہ تو میرے جیسا ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے نکال دیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا. ہے کہ نہیں؟ تو وہاں پر مفعول کو ذکر نہیں کرنا. ادب اس میں ہے کہ ہم نے تلاش کیا مگر آپ جیسا کوئی نہیں ملا، نہ سرداری میں، نہ شرافت میں، نہ اچھے اخلاق میں. تو کبھی طلب کی وجہ سے، حالانکہ کام انسان اپنے حساب سے کر رہا ہے لیکن ادب کی وجہ سے کئی چیزیں ذکر نہیں کی جاتی ہیں. کام وہی کر رہا ہے جو کرنا ہے لیکن ادباً کئی چیزیں ذکر نہیں کی جاتی ہیں. ہماری آپ کی عام بول چال میں بھی ایسا ہوتا ہے، ادب کی وجہ سے سامنے کئی باتیں نہیں کہی جاتی ہیں. والادب، اور ادب کی وجہ سے بھی حذف کیا جاتا ہے، یعنی حذف کے اسباب میں سے ایک ہے ادب. نحو قول شاعر، جیسے شاعر کا قول، قد طلبنا فلم نجد لک فی السودد والمجد والمکارم مثلا. ہم نے تلاش کیا تو ہم نے نہیں پایا سرداری میں، والمجد اور شرافت میں، والمکارم میں اور اچھے اخلاق میں، لک مثلا تیرا مثل تیرے جیسا نہیں پایا. نمبر 10، وتنزیل المتعدی منزلۃ اللازم، اور حذف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے فعل متعدی کو فعل لازم کے درجے میں اتار لینا. کیوں؟ لعدم تعلق الغرض بالمعمول، کیونکہ معمول یعنی مفعول کے ساتھ کوئی غرض متعلق نہیں ہے. کیونکہ مفعول کے ساتھ کوئی غرض متعلق نہیں ہے. کبھی فعل متعدی کو فعل لازم کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ فعل متعدی فعل لازم ہو جاتا، وہ رہتا متعدی ہی ہے. ہاں بئی معنی اتارا جاتا ہے کہ اس فعل متعدی کا جو مفعول تھا اسے حذف کر دیا جاتا، اسے حذف کر دیا جاتا تو گویا کہ فعل لازم کے درجے میں اتار لیا. اور کبھی فعل متعدی کو فعل لازم کے درجے میں اتارا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فعل متعدی کا جو مفعول تھا اس کے ساتھ کوئی غرض ہی متعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی غرض متعلق نہیں ہے تو اس کا ذکر بھی چھوڑ دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں. کیوں اس کو ذکر کریں؟ لعدم تعلق الغرض بالمعمول، اس لیے کہ مفعول کے ساتھ معمول کے ساتھ کوئی غرض متعلق نہیں ہے. نحو جیسے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون، کیا وہ برابر ہیں جو جانتے ہیں؟ اب یعلمون کے بعد اس کا معمول مفعول ذکر نہیں کیا، کون سا علم؟ چونکہ یہاں پر کوئی مخصوص علم مراد نہیں ہے. والذین لا يعلمون، لا يعلمون کا بھی معمول ذکر نہیں کیا کیونکہ اس سے کوئی مخصوص علم یا فن مراد نہیں ہے. تو یہاں پر معمول کے ساتھ کوئی غرض ہی متعلق نہیں، لہذا اس صورت میں بھی معمول کو مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو یہ 10 مواقع ہو گئے. پھر لکھتے ہیں وَيُعَدُّ مِنَ الْحَذْفِ، اور حذف سے شمار کیا جاتا ہے کس چیز کو؟ اسناد الفعل الی نائب الفاعل، نائب فاعل کی طرف فعل کی اسناد کرنے کو، نائب فاعل کی طرف فعل کی اسناد کرنے کو بھی حذف سے شمار کیا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر فاعل کو حذف کر دیا گیا ہے، اسی لیے تو نائب فاعل جو کہ اصل میں مفعول تھا اس کی طرف اضافت ہوتی ہے. وَيُعَدُّ مِنَ الْحَذْفِ اسناد الفعل الی نائب الفاعل، اور حذف سے شمار کیا جاتا ہے فعل کی اسناد نائب فاعل کی طرف کرنے کو. فیقال، تو کہا جاتا ہے حذف الفاعل، فاعل کو حذف کر دیا گیا، للخوف منہ، اس سے خوف کی وجہ سے، او علیہ، یا اس پر خوف کی وجہ سے، او للعلم بہ، یا اس کے علم ہونے کی وجہ سے کہ اس کا سبھی کو علم ہے فاعل کون ہے، او الجہل، یا اس سے انجان ہونے کی وجہ سے،
نحو سرق المتاع، جیسے کہ متاع سامان چوری ہو گیا. تو بتایا اور حذف سے شمار کیا جاتا ہے فعل کی اسناد جب نائب فاعل کی طرف ہو. تو کہا جاتا ہے فعل کو حذف کر دیا گیا للخوف منہ، اس سے خوف کی وجہ سے. فاعل کو حذف کر دیا گیا، اس کو فاعل کو حذف کر دیا گیا اس سے خوف کی وجہ سے، یعنی فاعل سے. مان لو کہا گیا سرق المتاع، سرق المال، مال چوری ہو گیا، مال کی چوری ہوئی. تو یہاں پر آپ نے سرقہ جو فعل مجہول ہے اس کی نسبت مال کی طرف کر دی اور فعل مجہول بنا دیا. حالانکہ معروف ہوتا یہ کہا جاتا سرق المال، معلوم ہے کس نے چرایا، لیکن وہ اتنا بڑا بدماش ہے اس سے ڈر لگ رہا ہے. اگر اس کا نام لیں گے تو لوگ کہیں گے اچھا اس نے چرایا، وہ پتہ نکال لے گا بتایا کس نے، جس نے بتایا پھر اس کی خیر نہیں ہے، بدماش آدمی ہے تو اس کی خیر نہیں ہے. تو اس وجہ سے نام ذکر نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں چوری ہو گئی ہے، پتہ ہے کس نے کیا ہے، بتا نہیں سکتے ورنہ کل کو انہی کے گھر ہوگی. تو ڈر لگ رہا ہے بھائی بہت بڑا بدماش ہے، تو ہی بتایا للخوف منہ، اس سے خوف کی وجہ سے، جو فاعل ہے اس وجہ سے نام نہیں لیتے، ڈر کی وجہ سے. او علیہ ہے، یا اس پر خوف کی وجہ سے، یا اتنا کمزور ہے جس نے چوری کر لی ہے، ہمت کی ہے اس بار کہ اگر پتہ لگا گھر والوں کو مار کوٹ کے توڑ پھوڑ کے پھینک دیں گے. بڑا کمزور آدمی ہے، بڑا غریب اور کوئی بیک بھی اس کی نہیں ہے. اگر پتہ لگ گیا اور بڑے گھر میں چوری کر لی ہے اس نے تو مار کوٹ کے پھینک دیں گے، برابر کر دیں گے. تو انسان کو معلوم تو ہے کون ہے فاعل چوری کرنے والا، لیکن اس نے سوچا بیچارے کی موت آ جائے گی، مارا جائے گا، چھوڑو بچا دو بیچارے کو. تو اس نے کہا چوری ہو گئی، بس مال کی چوری ہو گئی. فاعل کو اس نے نہیں بتایا، اسے اس کا یہ مطلب ہے. او علیہ، یا اس پر خوف کی وجہ سے اسے ذکر نہیں کیا جاتا، حذف کر دیا جاتا. او للعلم بھی، یا اس کا علم ہونے کی وجہ سے. سبھی جانتے ہیں ایک چور ہے مشہور ہے، وہی چوریاں کرتا پھرتا ہے، چوری ہو گئی سب کو معلوم ہے، وہی تو ادھر رات چکر لگا رہا تھا راستے میں، بس جب دیکھا سو گیا چوری کر کے لے گیا. تو اس کا علم پہلے سے ہو تو اس وجہ سے بھی حذف کر دیا جاتا ہے. اول جہل، یا جہالت کی وجہ سے، یعنی معلوم ہی نہیں ہے اس کا فاعل کون ہے، چوری کرنے والا ہے کون، تو پھر ایسی صورت میں اس کو حذف کیا جائے گا. نحو، جیسے سرق المتاع، سامان چوری ہو گیا، سامان کو چرا لیا گیا. تب اگر چرانے والا بہت خطرناک ہے تو اس سے خوف ہے، بہت کمزور ہے تو اس پر خوف ہے، یا سب جانتے ہیں کس نے چوری کی تب بھی حذف کر دیتے، یا کوئی جانتا ہی نہیں تب تو مجبوری ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا. یہ سب جانتے ہیں پیدا کس نے کیا، پیدا کس نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے. تو فاعل یہاں پر معلوم ہے تو اس وجہ سے اس کو حذف کر دیا گیا اور نسبت مفعول کی طرف کر دی گئی. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟